الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سعادت احترام سامعین مکرم، سب سے پہلے تو ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں اپنے بھائی افضال سے اور سارے عزیزوں سے، خاندان اور قبیلے سے جو کافی دنوں سے اذیت میں، اور ایک معصوم بچہ، آپ نے بچوں کے حوالے سے حافظ صاحب کی گفتگو سنی ہے۔ بچہ کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتا ہے، نہ صرف خاندان کا، علاقے کا، قوم کا اور امت کا مستقبل ہوتا ہے۔ جہاں ہم دیگر چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے ملک کے نصیب میں شاید یہ ہے کہ ہم اس رزق کے خوف سے معصوم بچوں کو بھی لیے دنیا کے کونے کونے میں پھر رہے ہیں، اور ہمارے پاس نظام موجود نہیں ہے۔ اللہ نے سارے خزانے دیے ہوئے ہیں، اور خزانے ہمارے قریب سے روزانہ بہہ کر جا رہے ہیں، نہ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ ہمارے پاس نظام ہے۔ اور صوفی شاعر میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ آسے آسے عمر گزارے تو چلے خاری ہزاراں، مالی باغ نہ دیکھن دیندا آئیاں جدو بہاراں۔ یہ جو ہم رزق کے مارے پھر رہے ہیں، اس میں بہت ساری بدنصیبیاں ہیں۔ اس پر بھی ایک روحانی شاعر نے کہا ہے، ملک اپنے دے کلر وچوں تے تمہیں چن چن کھائیے، ملک اپنے دے کلر وچوں تمہیں چن چن کھائیے، غیر ملک دے میوے کھان نہ جائیے۔ لیکن آج ہم مجبور ہیں، صرف ایک سال میں 8 لاکھ پاکستانی بچے پڑھے لکھے، گریجویشن سے لے کر پی ایچ ڈی، ان گلیوں میں در پدر پھر رہے ہیں۔ ہم کس کے آگے یہ ماتم اور رونا کریں؟ یہ بدنصیبی ہمارے ساتھ پتہ نہیں کتنا پیچھا کرے گی، جب تک ہم بطور قوم کھڑے نہیں ہوتے، اپنے ملک اور معاشرے کو زندہ کردار دے کر کھڑا نہیں کرتے۔ ہمیں اس طرح کے پھول صدیوں وصول کرنے پڑیں گے۔ یہ بچے میرے اور آپ کے لیے اس وطن میں گئے تھے، میرے مکان کی سفیدی کے لیے گئے تھے، میرے ملک کی سڑکوں کے کھڈے بھرنے گئے تھے، میرے ملک کے لیے رزق کے ذرے لانے گئے تھے تاکہ 2 وقت کا آٹے کا تھیلا مل جائے۔ قابل سعادت احترام، افسوس یہ نہیں ہے کہ بچہ چلا گیا ہے، افسوس یہ ہے کہ اس بچے کی طرح سارا نظام غرق ہونے کی طرف ہے۔ کب ہم سوچیں گے، کب اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے، کب اپنے ملک کو عظیم بنانے کے لیے سوچیں گے؟ جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں ہمارے پاس سے، یہ دریا اور کس اور نالے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہی بیرون ملک منرل واٹر کہا جاتا ہے اس کو۔ یہی ہمارے بچے اسی پانی کو 50 لیٹر کو پیسے سے اسے لیتے ہیں اور پانی استعمال کرتے ہیں، اور ہم سوئی ہوئی قوم ہیں کہ لاشیں وصول کر کے، دعا خیر کر کے پھر دوڑ پڑتے ہیں۔ قابل سعادت احترام سامعین مکرم، یہ بچے جو مستقبل ہیں، ان بچوں کو بنانا اور سنوارنا، جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ والدین کے لیے ذریعہ جنت بھی بنتے ہیں اور جہنم بھی۔ ہاں، کہا گیا کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت پر ہے، اسے والدین یہودی بناتے ہیں یا نصرانی یا مومن۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اس کردار کے ساتھ زندہ کریں، چھوٹے چھوٹے خولوں سے نکلیں کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ قوم کا بچہ ہے، یہ ملک کا بچہ ہے، یہ امت کا بچہ ہے۔ جب یہ بڑا ہوگا، اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا، ایک بچہ ملک آزاد کروا لیتا ہے، یہ ہر بچہ ہمارا مستقبل ہے، اور اس مستقبل کو بچانے کے لیے قابل سعادت احترام
زندہ دلانے وادی بنا غور کیا جائے. تمام پڑھے لکھے لوگ بچے یہاں سے بھاگ گئے. پچھلے دنوں بینک والے یہ کہہ رہے تھے کسی بستی میں اگر گریجویشن ہے تو لائم ہٹے سٹے سے پار پہنچا دیں گے. کیا ہے یہاں رزق کے چند نوالے نہیں مل پا رہے. جس کو مل پا رہے وہ عزت سے نہیں کھا رہے. وہ نظام جس کے اپنی خدمت کے لیے بنایا تھا وہی نظام ہمیں مار رہا بھاگنا چاہتے ہیں. قابل سعید احترام وہ بھی ملک ہیں جہاں ہمارے بچے بھی محفوظ, ہمارے پھول بھی محفوظ, ہمارے بزرگ بھی محفوظ. اور یہ ملک اس نیج پر چلا گیا ہے کہ برطانیہ جیسے ملک سے بندہ آتا ہے ایئرپورٹ سے نکلتا ہے تو مار دیا جاتا چند پاؤنڈوں کی خاطر. کیا ہے کام کھڑے ہیں. آخری بات, زندہ دلوں کی طرح اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. گھروں کو, خاندانوں کو, علاقوں کو اور قوم کو بچانے کی فکر کریں. جب آپ آنکھیں بند کریں گے, آج میں ڈوبوں گا, کل آپ اور پرسوں کشتی ساری ڈوب جائے گی. زندہ دلانے وادی آپ اپنے ان معصوم بچوں پھولوں کو, یہ بچے پھول یہاں ہوتے مائیں چومتی, دادی اٹھاتی, نانی اٹھاتی. ہائے رزق کے چند ٹکڑوں نے ہمیں یہ خوف دیا کہ اس ملک میں تمہارا فیوچر نہیں ہے. جاؤ یہاں سے بھاگو. اللہ ہمیں بھی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو ایک ملک اور قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبھی احباب درود پاک پڑھے برکت پڑھیے. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ.